غور کرنا، تعلیم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے، پرورش الگ چیز ہے۔ تینوں میں فرق کیا ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ انسان کے اندر جو اخلاق، جو کیریکٹر ہوتے ہیں وہ کسی جانور کے اندر نہیں ہوتے۔ دیکھیے، جانور اور انسان میں فرق یہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ کیریکٹرز ہوتے ہیں، کچھ اچھے اخلاق ہوتے ہیں، لیکن جانور کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی انسان ایک بکری کے بچے کو پالتا ہے اور ایک انسان کے بچے کو پالتا ہے، کیا بکری کے بچے کو پالنا اور انسان کے بچے کو پالنا برابر ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے گھروں میں بکریاں پالتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں، بلیوں کو پالتے ہیں، تو کیا یہ بکریاں اور بلیوں کو پالنا اور انسانوں کو پالنا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے، آپ ایک مرغی، ایک بکری اپنے گھر میں رکھے تو اس کو کھلاتے، اس کو پلاتے، اگر وہ بیمار ہوا تو اس کا علاج کرواتے اور اس کے لیے رہنے کا انتظام کرتے۔ مرغی بھی ہے تو اس کو رہنے کا انتظام کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر چیز کے لیے انتظام کرتے۔ یہی تمام چیزیں ہم انسان کے بچے کے لیے بھی کرتے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی کھانے کا انتظام کرتے، پینے کا انتظام کرتے، رہنے کا انتظام کرتے، اور جانور کے بچوں کو بھی جس کو ہم پالتے ہیں ان کے لیے بھی یہ تمام انتظام کرتے ہیں۔ لیکن ہم بکری کے بچے کو سچ بولنا سکھا سکتے ہیں؟ نہیں سکھا سکتے۔ ہم اپنے گھر میں پلے ہوئے کسی بلی کو، کسی مرغی کو حیا سکھا سکتے ہیں؟ نہیں سکھا سکتے۔ صبر سکھا سکتے ہیں، سخاوت سکھا سکتے ہیں، یہ جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہم جانور کو نہیں سکھا سکتے۔ تو یہی تو فرق ہے، لیکن یہی چیزیں ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق جو کیریکٹرز ہے یہ انسان کو سکھایا جاتا ہے، لیکن جانور کو نہیں سکھایا جاتا، کیونکہ فطری طور پر جانور کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو پرورش، صرف ہم پرورش کریں گے ہمارے بچوں کی کافی نہیں ہے، پرورش تو ہم جانور کی بھی کرتے ہیں۔ تو جانور سے کچھ الگ کرنا ہوگا، اسی کو تربیت کہتے ہیں، اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ تو یاد رکھو، صرف اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں بلکہ جانوروں کے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت کرتے اپنے گھروں میں، اور اپنے جانوروں کی بھی ہم حفاظت کرتے۔ تو جانوروں کی حفاظت کرنا بھی، یہ کوئی ہم اپنے بچے کی حفاظت کر رہے تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ نہیں بھائی ہم ہمارا حق ادا کر دیا، ہمارے بچوں کی حفاظت کر رہے، بخار سے اور کیا ہے کسی بھی قسم کی تکلیف سے، مشکل سے حفاظت کر رہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو جانور بھی کرتا ہے۔ کیا مرغی اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کرتی؟ بلی اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کرتی؟ جانور بھی اپنے بچوں کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اگر ہم بھی ہمارے بچوں کے ساتھ وہی کریں گے، ہم کھلا رہے پلا رہے، اپنے بچوں کی حفاظت کر رہے، دیکھ بھال کر رہے، ان کے لیے رہنے کا انتظام کر رہے، تو پھر جانور میں اور انسان میں کیا فرق رہ گیا؟ نہیں ہوتا۔ یہ تربیت نہیں، یہ پرورش ہے۔ اب جانور کی بھی پرورش کر سکتے اور بچے کی بھی پرورش کر سکتے، لیکن جانور کو آپ تربیت نہیں کر سکتے، اخلاق نہیں سکھا سکتے، لیکن اپنے بچوں کے اندر یہ سکھانا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ رکھ دیا۔ دیکھیے، روحانی تربیت بھی کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح اخلاقی تربیت بھی کرنا ضروری ہے اپنے بچوں کی۔ تو تربیت کہتے کس کو ہے؟ پرورش کیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا، پرورش بڑھانا، ٹھیک ہے نا؟ اب تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے اندر، یعنی انسان کے اندر جو اخلاقی وجود ہے اس کو سنوارنے کا نام اخلاق ہے، تربیت ہے۔ انسان کے اندر جو اخلاق ہے، دیکھو دو چیزیں، تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک جسمانی وجود ہے، ہمارا جسم ہے، جسمانی وجود، اور جسم کے اندر ایک اخلاقی وجود ہے، ہمارے اندر ہے، جو کہ جانور کے اندر نہیں ہے۔ تو ہمارے اخلاقی وجود کی ترقی کرنا، اس کو سنوارنا، اس کو اچھا بنانا، اس کو اچھے کیریکٹر والا بنانا، اسی کو تربیت کہتے ہیں، اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بن جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، حیا والی ہماری لڑکی بن جائے، سخی سخاوت کرنا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا، دین کا کام کرنے والا، ایک معاشرے کے لیے نیک اچھے اخلاق والا ہمارا بچہ بنے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میڈیکل میں کوئی گولی نہیں ملتی کہ بس گولی کھلا دو تو اچھے اخلاق والا بن جائے گا۔
انجیکشن کوئی نہیں ہے کہ بس انجیکشن لگا دو تو بس ہمارے بچیاں اچھے بن جائیں گی، نہیں، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا، اس کے لیے اپنے بچوں کے اندر اچھے اخلاق کو انسٹال کرنا پڑتا، اس کے اوپر محنت کرنا پڑتا۔ اب بچے کے اندر کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو بچوں کے اندر اچھے اخلاق کے خوبیوں کے بیج ڈال کر اس پر اگر ہم محنت کریں گے تو بڑے ہونے کے بعد ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے پھل دینے والا بنے گا۔ کوئی بھی انسان جب کوئی درخت لگاتا ہے، کسان جو کھیتی کا کام کرتا ہے تو وہ کیا کرتا؟ کھیت میں جب بیج لگاتا ہے تو پھر اچھا بیج بھی لگانا پڑتا اس کو، اس کے بعد اس کی دیکھ بھال بھی کرنا پڑتا اس کو۔ گھر میں آپ اگر ایک آم کا درخت ہی کیوں نہ ہو لگاتے ہیں، جب کوئی جام کا درخت ہی، نیمبو کا درخت ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، جب لگتا ہے یا لگاتے ہیں تو پہلے تو اچھا بیج دیکھ کے لگانا پڑتا، پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کرنا پڑتا، کہیں مرغی آ کے اسے کھود نہ دے، اس کے اکھاڑ کے نہ پھینک دے، یا کوئی اور جانور چوہے وغیرہ آ کے نکال نہ دے۔ اور جب وہ درخت اگتا ہے تو اس کے لیے بھی پروٹیکشن ہم دیکھتے ہیں، آج ہمارے گورنمنٹ کے، حکومت کے جتنے بھی لوگ جھاڑوں کو لگاتے ہیں راستوں پر، وہ بھی ایک جالی لگاتے ہیں، پروٹیکشن، یعنی کوئی جانور آ کے اسے کھا نہ لے۔ تو اس طرح ایک اچھے درخت کو لگائے، اس سے پھل اگر ہم اچھے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو اچھی چیز لگانا بھی ہوگا، پھر اس کی حفاظت بھی کرنا ہوگا۔ کھیتی کا کام کرنے والے آپ دیکھتے ہوں گے، کبھی شہر سے باہر نکلے تو دھان، جو چاول ہوتے ہیں، ہم جو چاول کھاتے، وہ چاول کا ہی کھیت ہم کو آس پاس بہت زیادہ نظر آتا۔ تو جب چاول کا کھیت اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب وہ چاول کا کھیت اگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کئی گھاس بھی اگتے ہیں، ہر جگہ گھاس بھی اگتے ہیں۔ تو کسان کیا کرتا ہے؟ وہ پورے کھیت میں چکر لگاتے ہوئے جو بھی گھاس ہے اس کو اکھاڑ دیتا ہے، اس کو نکال دیتا ہے، تبھی تو کھیت میں اچھے چاول، اچھے دھان نکلتے ہیں۔ اگر ہم ان خراب چیزوں کو، خراب گھاس کو اگر نہیں نکالیں گے تو فصل صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم بھی اپنے بچوں کو اچھی تربیت کرنا، ان کو بری چیزوں سے بچا کے رکھنا، تبھی جا کے ہمارے بچے اچھے بن سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، بچوں کو بتانا ہوگا سچ بولنا کیا ہے، سچ بولنا اچھی چیز ہے، جھوٹ بولنا غلط چیز ہے، یہ تعلیم ہے۔ اب دیکھو تربیت کیا ہے سمجھ میں آ گیا، اب تعلیم کیا ہے یہ بھی سمجھ لو۔ کسی کو ہم بول رہے کہ بیٹا سچ بولنا اچھی چیز ہے، جھوٹ بولنا بری چیز ہے، یہ تعلیم ہے، یہ بول رہے تم، لیکن اس پر محنت کر کے اسے سچا بنانا یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے۔ تعلیم بول دیے یہ ہو گیا، تعلیم اسے کہتے، بول دیے، لیکن اسے بنانا ویسا تو تربیت کرنا پڑتا اس کے پیچھے۔ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے بتانا اور تربیت کا مطلب ہوتا ہے بنانا، ٹھیک ہے۔ اب نیگیٹو چیزیں جو ہے بچوں کے اندر، ان چیزوں کو نکالنا، جیسا کہ بچوں کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، گالی دینے کی عادت ہوتی ہے، بے حیائی والے کام کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان تمام بری چیزوں سے نکالنا۔ بچے باہر سے بھی سیکھتے ہیں، تو ان برائیوں کو نکالنا، اس کا نام تربیت ہے۔ ہم کو آج پرورش کی فکر تو ہے لیکن تربیت کی فکر نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا پرورش کسے کہتے ہیں، تربیت کسے کہتے ہیں اور تعلیم کسے کہتے ہیں۔ تو آج اکثر ماں باپ کو اپنے بچوں کے پرورش کی فکر ہے لیکن تربیت کی فکر نہیں ہے۔ کیا ہے پرورش کی فکر؟ ہم کیسے کرتے ہیں؟ میں اگر اچھا کماؤں گا تو میرے بچوں کا فیوچر اچھا بنے گا، میں اگر زیادہ کماؤں گا تو میرے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا سکتا ہوں، اچھے جگہ پر نکاح کر کے دے سکتا ہوں، اچھے بڑے گھر بنا کے رکھ سکتا ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں، اور ہمارے بچوں کو ہم اچھے کپڑے سلا سکتے، خرید سکتے، اچھی شاپنگ کروا سکتے ہیں، اچھے اسکول میں داخلہ کروا سکتے ہیں، اس لیے بس ہم کو کمانا ہے، کمانا ہے۔ یعنی ہماری فکر صرف بچوں کی پرورش پہ ہے۔ جیسے میں جانور کی مثال دیا، جانور کو کھلاؤ پلاؤ، رہنے کا انتظام کرو، دوائیوں کا انتظام کرو، ان کی حفاظت کرو، یہ تو جانور کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ تو ایسی ہی پرورش کرنے کی ہماری فکر ہے ہمارے بچوں کے ساتھ، لیکن تربیت کی ہم لوگوں کے اندر فکر نہیں رہی۔ تو یاد رکھو، جیسے مثال کے طور پر بچہ جب کبھی کھیل کے باہر سے آتا ہے گھر کے اندر، اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، اس کے جسم پہ مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو جیسے ہی بچے کھیل کے گھر کے اندر واپس آتے ہیں، گھر میں آتے ہی ماں اس کے کپڑوں کی صفائی کی کوشش تو کر لیتی ہیں، اس کے جسم کے صفائی کی تو کوشش کر لیتی ہیں، اس کو نہلاتی ہیں، اس کو دھلاتی ہیں، لیکن جب بچہ باہر سے آیا تو صرف جسم کے اوپر ہی گندگی لے کر نہیں آیا، بلکہ
وہ اندر سے بھی کچھ گندا بن کے آیا، کچھ چیزیں باہر سے گندی چیزیں بھی سیکھ کر آیا ہے، اس کے کیریکٹر پہ بھی، اس کے اخلاق پہ بھی کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، اس کو صاف کرنے کی ہم لوگوں نے کیا کوشش کی؟ یہ ہے اصل تربیت۔ باہر سے دکھنے والی گندگی کو تو صاف کر رہے ہیں، لیکن باہر سے جو سیکھ کر آیا، اس کے اخلاق پہ، اس کے کیریکٹر پہ جو گندگی لگی ہوئی ہے، اس کی تربیت، ان گندگیوں کو نکالنے کی ہم لوگ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ یاد رکھو، کیریکٹر کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ کون سے؟ ایک اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اچھا بننا ہے، اور دوسرا اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا کرنا ہے۔